جی السلام علیکم، میرا نام ہے عائشہ فاروق اور آج ہمیں ضیاء الدین انصاری صاحب جو کہ ایک لائر بھی ہیں اور جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے جوائن کیا ہے۔ وارملی ویلکم سر۔ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس کا اعلان کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ ہر صورت یہ الیکشن کنڈکٹ ہوں گے، آپ ان الیکشن سے کیا توقعات رکھ رہے ہیں؟ جبکہ میرے مطابق تو یہاں پہ سلیکشن کی گیم چل رہی ہے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہر انتخاب میں اسٹیبلشمنٹ اپنی خواہش کے مطابق نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پچھلے 2018 کے الیکشن میں ایک فرد کو لاڈلا بنایا گیا اور کوشش کی گئی کہ اس کو کسی نہ کسی طرح اقتدار کی مسند پر پہنچایا جائے، اور بالآخر وہ ادھر ادھر سے ٹوٹ بٹوٹ اکٹھے کر کے اس میں کامیاب ہو گئے۔ اب اس بار جس کو 2018 میں لتاڑا گیا تھا، اس کو نکال کر باہر کیا گیا تھا اقتدار سے، اس کو لاڈلا بنا کر پھر اس کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے یہ انتہائی نامناسب بھی ہے، اور جماعت اسلامی اس کی مذمت بھی کرتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں، کبھی نشان دے دینا، کبھی لے لینا، اور پھر سیاسی کارکنان کو ہراساں کرنا، یہ انتخابات کو مشکوک بھی نہیں بنائیں گے، بلکہ یہ ایک سوالیہ نشان ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کہ انہوں نے کس طرح سے انتخاب کروایا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی اس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر کہ اس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں رہ جائے گی، لیکن اب اخلاقیات کو دیکھیں یا الیکشنز کو دیکھیں، آج کل جو بورڈ لگ رہے ہیں ان کے اوپر صاف پتہ چل رہا ہے کون کہاں سے جیتے گا۔ وہاں پر جماعت اسلامی بھی ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہی ہے، جب سلیکشن ہے تو سر آپ ڈور ٹو ڈور اپنی انرجی کیوں ویسٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، یہ انرجی ویسٹ کرنے والی بات نہیں، ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ یہی حقائق جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہی ہم عام الناس کو بتا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق اگر حکومت ہونا ہے تو پھر عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور عوام کسی ایسے فرد کو منتخب کرنے کے لیے تیار نہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں کہ جس کے سر پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوگا، جو ان کا لاڈلا ہوگا اس کو کسی صورت میں بھی منتخب نہیں کیا جائے گا۔ اور رایامہ ہموار ہو رہی ہے، لوگ لاڈلوں کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں، متحد ہو رہے ہیں، اور مجھے بڑی امید ہے کہ اس انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ دھچکا لگے گا کہ عوام بالکل الرغم ان کے سوچ اور خواہش کے مطابق چل رہے ہیں، اور ان کی سوچ اور خواہش کسی صورت میں بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گی۔ سر میں آپ کی بات سے یہی کر سکتی ہوں کہ میں توقع کر سکتی ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہو، کیونکہ میں ایک عوام بھی ہوں، میں ایک صحافی بھی ہوں، لیکن عوام کی حیثیت سے سر آپ کو پتا پاکستانی عوام تو ایک 5,000 ایک بریانی کے ڈبے اور 2,000 روپے پہ بھی بک جاتی ہے۔ آپ اس عوام سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے اتنے سخت منشور اور ان لائے عمل پر عمل کر پائے گی؟ دیکھیں، منشور تو ہمارا مستقبل کے لیے ہے۔ اس وقت تو ہم لاعمل اس لاعمل پر عمل درآمد کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ 76 سال سے آپ کے ساتھ اشرافیہ نے کیا سلوک کیا ہوا ہے، مہنگائی کی چکی میں پیس دیا ہے، اور بڑی خوشیاں مناتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں کہ 70 کروڑ ڈالر ہمیں مل چکا ہے، اور مستقبل قریب میں 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ملے گا۔ عوام یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ یہ 70 کروڑ جو ملا ہے اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا، اور جو مستقبل میں 1 ارب 20 کروڑ روپے ڈالر ملنے ہیں اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا، جبکہ یہ واپس کیا جائے گا عوام کے ٹیکسوں سے، عوام کی جیبوں سے پیسے نکلیں گے، اور اشرافیہ ان رقومات سے، ان پیسوں سے عیاشیاں کرے گی، اپنی مراعات بڑھائے گی، اپنی مراعات میں جو پہلے سے ہی بہت زیادہ ہیں مزید اضافہ کرے گی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام الناس کو اور رایامہ کو ہموار کرنے کے لیے اچھا موقع ہے کہ ہم 8 فروری تک
اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ الیکشن کے نتائج بتائیں گے. سر مجھے تو ابھی تک یہ امید ہے، جو الیکشنز کی ہسٹری ہے، الیکشن کی شام کو ہی دھاندلی کے اعلانات شروع ہو جاتے ہیں. ابھی خان صاحب تو مجبور ہیں، وہ جیل میں ہیں، نہ ان کے پاس بلہ ہے، ان کی جماعت کو تتر بتر کر دیا گیا ہے، عجیب عجیب سے نشانات ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے سر کہ اب آپ الیکشنز کے بعد کس جماعت کے ساتھ الائنس کر کے گورنمنٹ کا حصہ بنیں گے؟ نہیں، ہم نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی جماعت کے ساتھ الائنس کر کے انتخاب میں حصہ نہیں لے رہے. ہم تنہ طرح اپنے نشان پر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. الیکشن جیتنے کے بعد مختلف میکینکس ہوتی ہیں، مختلف صورتحال ہوتی ہے، کس پارٹی نے کتنی نشستیں حاصل کی ہیں اس کے مطابق پھر فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے سردست نہیں کہا جا سکتا کہ ہم کس کے ساتھ حکومت میں شامل ہوں گے یا کس کے ساتھ اپوزیشن میں شامل ہوں گے. اس لیے یہ قبل از وقت ہوگا یہ کہنا. سردست تو یہ جنگ ہے، یہ لڑائی ہے، اور ہر سیاسی پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اقتدار میں آنے کے لیے اپنے منشور کے مطابق اس پر عمل درآمد کے لیے فیصلہ کرے. اور انشاءاللہ العزیز ہمیں بڑی امید ہے، جس طرح تیزی کے ساتھ لوگ ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی مقبولیت کا گراف مسلسل بڑھ رہا ہے، تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم بڑی تعداد میں انتخابات میں کامیابی حاصل کریں گے. دوسری جماعتوں کے لوگ بڑی آسانی سے آج کل اویلیبل ہیں. مجھے امید ہے کہ 8 فروری تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. مشکلات تو 8 فروری کے بعد ایک عام انسان کی زندگی میں آئیں گی. کبھی آٹے کی کٹاروں میں لوگ مریں گے اور کبھی بجلی کے بلوں کے قسطیں کرواتے ہوئے. سوال میرا یہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے، ہمیشہ سے دیکھا گیا اور آگے بھی یہی دیکھا جائے گا، لیکن آپ لوگوں کو ہمیشہ گورنمنٹ میں آنے کے لیے کسی نہ کسی کے ساتھ تو ہاتھ ملانا ہی پڑتا ہے. اب سراج الحق صاحب مجھے کبھی سڑکوں پر ڈور ٹو ڈور نظر نہیں آئے. ان کا ایک وقار ہے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں اس بات کو، لیکن ایک غریب آدمی، ایک عام پاکستانی اگر ان تک پہنچنا چاہے تو وہ کیا راستہ ہے؟ سراج الحق کے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں. ایک واحد پارٹی کا سربراہ ہے جو سڑکوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، گھروں میں، مساجد میں ہر وقت نظر آتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ آپ نے بڑا عجیب سوال کیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب کہاں پر سڑکوں پر آتے ہیں؟ ان سے کوئی ہاتھ ملا سکتا ہے؟ عمران خان صاحب اب تو جیل میں ہیں، جب وہ آزاد تھے تو ان تک کوئی پہنچ سکتا تھا. ایک واحد سراج الحق ایک پارٹی کا نہیں، تو یہ تو مشہور تو میں عرض کر رہا ہوں نا جی. امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق ایک غریب باپ کا بیٹا ہے، وہ نیچے سے اوپر آیا، ایک پارٹی کا سربراہ بنا ہے. اس سے ملنا سب سے آسان ہے. کسی پارٹی کے سربراہ کو ملنے کے لیے جو اب سب سے آسان رستہ ہے، کسی نماز کے وقت میں ان کی قریبی مسجد میں چلے جائیں، وہاں ملاقات ہو جاتی ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے جو سرد گرم موسم میں بھی، زلزلے میں بھی، سیلاب میں بھی، کرونا وائرس میں بھی جو گلیوں اور محلوں میں نظر آتی ہے، لوگوں کی خدمت کرتی ہے. اس لیے دوسری سیاسی جماعتوں سے جماعت اسلامی کا کسی صورت میں تقابل نہیں کیا جا سکتا. ہم میدان میں موجود ہیں، ہر وقت موجود رہتے ہیں. یہ تو الیکشن سیزن ہے. میاں نواز شریف صاحب بھی باہر سے آ گئے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی زور لگایا ہے کہ ان کی پارٹی کو کسی طرح بلہ مل جائے یا کوئی بھی نشان مل جائے. وہ الیکشن کے دوران آتے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی سارا سال دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن عوام میں موجود رہتی ہے اور آئندہ بھی مستقبل میں بھی رہے گی. سر میں نے اپنے سوال کی شروعات میں یہ بات کی تھی کہ جماعت اسلامی ایک وہ واحد جماعت ہے جو منظم ہے، منظم رہے گی اور منظم ہی رہتی ہے. اب دیکھیں، میں خاتون ہوں، خاتون ہونے کے اعتبار سے میرا یہ اعتراض کیا کہتے ہیں واجب لگتا ہے، کیونکہ جب کبھی بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ مجھے ملنا ہے تو مجھے بہت ساری ہرڈلز کو فیس کرنا پڑتا ہے، ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ کا جواب بھی واجب ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک نا اسٹینڈرڈ ہے کہ اب جماعت اسلامی جتنی منظم ہے، جتنی خوبصورتی سے اپنا کام کرتی ہے، لوگوں کے بیچ میں مشغول ہے، سیاست کے اندر جو اس کی کمزوری ہے، مطلب اس کو آگے آنے نہیں دیا جاتا، یہ بیریئر کب اور کیسے ٹوٹنے والا ہے؟ دیکھیں، ہم تو کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں. ہمارے جو ناقدین ہیں، جو ہمارے مخالف ہیں، جو نہیں چاہتے کہ اس ملک میں مافیات کا خاتمہ ہو، جو نہیں چاہتے کہ اس ملک میں امن و امان ہو، جو نہیں چاہتے کہ یہ جو 200-250 افراد ہیں جو ایک الیکشن میں ایک پارٹی میں ہوتے ہیں، دوسرے الیکشن میں دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں،
جہاں سے انہیں اوپر سے اشارہ ملتا ہے وہاں پر وہ ٹویسٹ کر لیتے ہیں. جبکہ جماعت اسلامی ایک مستقل پارٹی ہے اور اس میں سے نہ اس طرح لوگ ٹوٹتے ہیں نہ اس طرح لوگ شامل ہوتے ہیں. اس لیے اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور اشرافیہ کی بھی اور مافیا کی بھی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح ان کو آگے آنے کا موقع نہ دیا جائے. اگر یہ آگے آ گئے تو پھر ہمیں کوئی بندوبست کرنا پڑے گا. اس لیے یہ کشمکش تو ہے, جدوجہد تو ہے جو مسلسل جاری ہے اور ہم اس کو جاری رکھیں گے. کسی صورت میں بھی ہم اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی جماعت اسلامی میں آپ کی خواتین کتنی ایکٹیو ہیں؟ جماعت اسلامی میں اگر آپ حیران اور پریشان نہ ہوں تو میں بتاؤں کہ جماعت اسلامی کی خواتین پورے پاکستان میں اس وقت مردوں سے زیادہ ایکٹیو ہیں اور وہ گھر گھر جا رہی ہیں. جبکہ ابھی تک کسی سیاسی پارٹی نے کوئی اس طرح کی انتخابی مہم شروع نہیں کی ہے. لیکن ہمارے جماعت اسلامی کے مردوں کا شعبہ بھی اور خواتین کا شعبہ بھی جو پچھلے ایک مہینے سے مسلسل ایکٹیو ہے اور وہ صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے گھروں پر دستک دے رہا ہے. سخت موسم میں بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جا کر اویئرنیس دے رہے ہیں اور لوگوں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 76 سال میں آپ کا مستقبل اشرافیہ نے کھا لیا ہے, مافیا نے آپ کے اوپر پنجے گاڑے ہوئے ہیں. اس سے نکلنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ترازو کو ووٹ ڈالیں اور جماعت اسلامی کو کامیاب کروائیں. سر میں آپ سے اس انٹرویو میں ہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنے جماعت اسلامی کی کچھ خواتین سے کہیں کہ وہ ہمارے پلیٹ فارم پر آئیں اور ہمیں بتائیں کہ وہ عام پاکستانی کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں. مطلب میں بات کر رہی ہوں اس ترازو کی, یہ ترازو کے اوپر اسٹیمپ لگانے سے ہمیں کیا ملے گا. میں اس چیز کو اور جسٹیفائی کرنا چاہتی ہوں اپنے اس پلیٹ فارم پہ. آپ کیا میری اس میں مدد کریں گے سر؟ جی دیکھیں, میں نے تو آپ کو بتایا کہ جماعت اسلامی کا منشور سب سے پہلے ہم نے اگست کے مہینے میں منشور پیش کر دیا تھا, کیونکہ اگست میں اسمبلی نے برخاست ہونا تھا. ہم نے اس سے پہلے انتخابات کے لیے منشور پیش کیا تھا. ہمارے منشور میں بنیادی طور پر صحت کی سہولیات, تعلیم کی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوگی. یہ ہم نے اس میں طے کیا ہے. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ مزدور کو جہاں پر وہ کام کرتا ہے اس میں سے اس کے منافع میں سے اس کا شیئر ہولڈر بنایا جائے گا. ہم نے خواتین کے لیے یہ طے کیا ہے کہ خواتین کو موبلائز کیا جائے گا, خواتین کی سرپرستی کی جائے گی, خواتین کو آگے بڑھنے کے, تعلیم کے خاص طور پر اور ٹیکنیکل صلاحیتیں فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس لیے یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے منشور میں شامل ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت صرف جماعت اسلامی کا منشور ہے جو میدان میں ہے. باقی پیپلز پارٹی نے بھی 10 مفاد پیش کر دیے ہیں اور مسلم لیگ نون ابھی اپنا منشور بنا نہیں سکی. انتخابات میں کینڈیڈیٹ اتار دیے ہیں لیکن ابھی تک وہ اپنا منشور نہیں بنا سکے. میں آپ کو بھی اپنا منشور جو ہے وہ تحریری صورت میں بھی اور PDF کی صورت میں بھی بھجوا دوں گا. اوکے سر, اب آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کے منشور میں IMF سے کس طرح سے ڈیل کرنے کی کوئی منصوبہ بندی کی گئی ہے؟ دیکھیں, ہمارے منشور میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ سود کا ہر سطح پر خاتمہ کیا جائے گا. ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ IMF سے یا ورلڈ بینک سے قرضہ لے کر ملک کو چلایا جائے. ایک بجٹ امیر جماعت اسلامی پاکستان سے سراج الحق صاحب KPK کے وزیر خزانہ رہے ہیں, سینئر وزیر رہے ہیں کئی سال. انہوں نے وہاں پر خسارے سے نکال کر وہاں پر خسارے کے بغیر بجٹ پیش کیا اور مسلسل صوبہ KPK منافع میں جاتا رہا ہے. جب سراج الحق صاحب نے استعفیٰ دیا اور نئی حکومت عمران خان صاحب کی, محمود خان صاحب کی وزارت اعلیٰ وہاں پر قائم ہوئی, اس وقت وہاں پر کئی ہزار ارب روپے کا KPK مقروض ہو گیا ہے اور وہ تنخواہیں دینے کے لیے بھی مکمل نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو وسائل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں, اگر ان کی مینجمنٹ صحیح ہو, ان کو صحیح استعمال کیا جائے, مافیا کو اس سے دور رکھا جائے, تو ہم اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اس ملک کی بہتر خدمت بھی کر سکتے ہیں اور ملک جو ہے وہ بہتر انداز میں چل سکتا ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اشرافیہ اپنی عیاشیاں اور اپنی برات کو ختم کرے. یہ مفت بجلی اور مفت پیٹرول جو وزراء کو, ججز کو, جرنیلوں کو اور بیوروکریٹس کو ملتا ہے, اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے گا اور انشاءاللہ اتنی بچت ہوگی کہ ہمیں کسی ملک سے قرض نہیں لینا پڑے گا.
ویری ویل سیڈ. سر مجھے بتائیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط؟ میں نے تو اپنی پہلے جملے میں اس کی مذمت کی تھی کہ کسی سیاسی پارٹی کو جو کسی بھی حیثیت میں ایک رجسٹرڈ سیاسی پارٹی ہے، اس کے کارکنان کو، اس کے ورکرز کو آئین اور کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی پارٹی کی بڑھوتری کے لیے اپنے قانون کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں رہنے کا حق حاصل ہے، اس کے لیے جلد سے جلوس کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پولیس یہ جو کاروائیاں پی ٹی آئی کے خلاف کر رہی ہے یہ قابل مذمت بھی ہیں، اور اس سے یہ جو آنے والے انتخابات ہیں اس میں بھی شک و شبہ کا اظہار ہوگا. اور سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بے نظیر کی ریپلیسمنٹ بالکل پرفیکٹ ہے؟ یہ ذرا سوال دوبارہ دہرائیے نا. سر بلاول بھٹو صاحب، بلاول زرداری بھٹو صاحب، کیا بے نظیر شہید صاحبہ کی ریپلیسمنٹ ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ ساری ریپلیسمنٹ کی کوششیں ہیں. آصف زرداری صاحب اس بات کی کوشش میں کہ ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ ریپلیس ہو جائیں. میاں نواز شریف صاحب کی کوشش ہے کہ مریم نواز صاحبہ ریپلیس ہو جائیں. شہباز شریف صاحب کی کوشش ہے کہ حمزہ شہباز ریپلیس ہو جائے. اسی طرح اسفندیار ولی صاحب کی کوشش ہے کہ کسی طرح ایمل ولی خان جو ہیں وہ ریپلیس ہو جائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوشش ہے کہ کسی طرح ان کے صاحبزادے آگے آ جائیں. یہ ساری جو ہیں وہ پارٹیاں نہیں ہیں، یہ پراپرٹیز ہیں اور یہ وراثت کے ساتھ چلتی ہیں، وصیتوں کے ساتھ چلتی ہیں. پاکستان میں واحد پارٹی جماعت اسلامی ہے جس کے باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں نچلی یونین کونسل کی سطح سے لے کر اور مرکزی امیر تک. ابھی انتخابات جاری ہیں، جنرل انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن اپریل میں چونکہ امیر جماعت اسلامی پاکستان کا انتخاب ہونا ہے تو اس کا پروسیس بھی شروع ہو گیا ہے. یہ جنرل انتخابات اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹیاں جس کو اب دیا گیا، ان ساری پارٹیوں میں جو جمہوریت کے نعرے لگاتی ہیں یہ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت قائم نہیں کر سکی. کسی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے. ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ سارے مسلم لیگ نون ہو اور کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی ہو، ان سب سے بھی انتخابی نشان چھین لیے جائیں کیونکہ ان کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے، صرف جماعت اسلامی میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں.